باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق گزشتہ جمعہ میں نے گزارش کی تھی کہ جب تک بندہ مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھے نہیں، اس کے تقاضوں کے متعلق معلومات نہ رکھے، جس وقت تک بندے نو یہ پتہ نہ ہوئے بھئی کلمہ آکھنا کے چاہتا ہے، اس وقت تک کلمہ صرف زبان نال پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان دے متعلق محدثین نے وضاحت کیتی ہے بھئی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نال اقرار کرنا بھی ضروری ہے، اور جس چیز دا زبان نال اقرار بندہ پہ کردا ہے اس دی دلوں تصدیق بھی ضروری ہے۔ اور جس وقت بندے نو پتہ ہی نہیں جو میں زبان نال اقرار کیڑی چیز دا کیتا ہے، تا لازمی گل ہے اس نے دلوں تصدیق بھی کوئی نہیں کرنی۔ ساری زندگی ایک بندہ زبان نال اقرار کردا رہے، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال ایک بندہ زبان تے دہرائی رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساری زندگی دہرائی رہے، اور اگر اس نو 70 سال تو بعد اس لا الہ الا اللہ دے مفہوم دا پتہ لگ جاوے تے او دلوں اس دا انکار کرے، 70 سال زبان نال دہراون دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے کچھ چیزاں میں گزارش کیتی ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ دے متعلق، اور کچھ اس مختصر وقت وچ اللہ دی توفیق نال بیان کرے سن۔ عبادت لا الہ الا اللہ دا معنی ہے کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں۔ معبود عربی دا لفظ ہے، اس دی مزید تشریح کردے ہویا کدے کدے ترجمہ لا الہ الا اللہ دا انج کیتا جاندا ہے کہ اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ پھر او بھی عبادت بھی چونکہ عربی دا لفظ ہے، پھر کدے کدے پوجا پاٹ دے لائق کوئی نہیں یا پرستش دے لائق کوئی نہیں، تو یہ فارسی دے لفظ ہیں۔ ساڈے معاشرے وچ رہن والی عوام نو نہ عربی آندی ہے تے نہ انہاں نو فارسی آندی۔ وہ کلمے دا معنی کیویں سمجھ آوے جس نو عربی بھی نہیں آندی فارسی بھی نہیں آندی؟ تو ضرورت اس امر دی ہے کہ اس عبادت نو یا معبود نو سادے لفظاں وچ
عام فہم لفظاں وچ کھول کے عوام دے اگے یہ چیز رکھی جاوے کہ معبود کس نو آخدن اور عبادت کس نو آخدن۔ نماز وچ التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادت دیاں 3 قسماں بیان ہوئیاں، لیکن پہلے عبادت دا معنی مفہوم عربی والے جڑے بزرگ حضرات مفسرین ہیں انہاں عبادت دا معنی کیتا ہے غایت التذلل، انتہائی عاجزی اور انتہائی ذلت دا اظہار، اپنے آپ نو انتہائی آخری درجے دا عاجز سمجھنا اور اپنے آپ نو انتہائی درجے دا کم تر، انتہائی کم تر سمجھنا، یہ عبادت ہے۔ بس بڑی ایک جامع معنی گل ہے۔ اگر انسان اپنے اللہ دے سامنے اپنے آپ نو ہر قدم تے، توجہ ہے نا، ہر قدم تے اپنے آپ نو اللہ رب العزت دے سامنے انتہائی عاجز سمجھدا ہے، بھئی میں ایک قدم بھی اللہ دی اجازت اور اللہ دے حکم اور اللہ دے امر تو بغیر چاون دی طاقت نہیں رکھدا، ایک ساہ بھی میرا اللہ دی اجازت تو بغیر یا اللہ دے حکم تو بغیر، اللہ دی مرضی اور منشا تو بغیر میرا ایک ساہ بھی نہیں آندا۔ صاحب دور دی گل ہے، اکھ جھپکن وچ کوئی ٹائم نہیں لگدا، بندہ دن نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اکھ جھپکا دیندا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے ذہن اور اپنے ایمان وچ ای گل رکھدا ہے، اس دا دل اس گل دی گواہی دیندا ہے، ہر وقت وہ اس خیال وچ رہندا ہے بھئی میرا اکھ دا جھپکنا بھی اللہ دے حکم اور امر تو بغیر نہیں، اللہ دی مرضی اور منشا تو بغیر نہیں، یعنی میں اتنا بے بس اور بے کس ہاں اللہ دے سامنے، بھئی جڑی اکھ جھمکدی ہے نا جی، اس تے حالانکہ نہ کوئی زور لگدا ہے نہ کوئی ٹائم لگدا ہے، لیکن میں انسان اللہ دے سامنے اتنا بے بس ہاں، اتنا بے بس ہاں کہ یہ اکھ بھی اگر میری اللہ روک لوے تے میں اس نو بھی جھمکاون دی طاقت نہیں رکھدا، اکھ دے اشارے دی بھی میں انسان طاقت نہیں رکھدا۔ اس تو بھی کم تر اگر کوئی مثال میرے ذہن وچ آوے تو وہ بھی میں دے دیواں، لیکن یہ تقریباً بہت ہی کمزور چیز ہے، مثال ہے کہ انسان اتنا ذہن وچ ڈرے، اتنا اپنے آپ نو عاجز سمجھے، اتنا اپنے آپ نو ذلیل سمجھے۔ ذلیل تو مطلب ذلت دی بھی کئی معنی ہیں نا، اتنا اپنے آپ نو کمزور سمجھے کہ میں ایک اکھ بھی اگر میرا اللہ روک لوے تے میں اس نو جھپکاون دی طاقت نہیں رکھدا۔ اس دی اے سوچ تے اس دا اے ذہن، اس دا اے قدم کچھ بھی ہوئے، قدم چاہے تاں بھی اس دی یہ سوچ ہوئے، اکھ جھمکاوے تاں بھی اس دی یہ سوچ ہوئے، زبان ہلاوے تاں بھی اگر اس دی یہ سوچ ہے، دماغ سچیندا پہ کوئی شاید اے ذہن وچ آندا ہے بھئی اے جو کچھ میں سچیندا پیا اے بھی میرے اللہ دے وس وچ ہے، میرا اللہ اگر اتھی میرا دماغ معاف کر دے، روک دے تو میں سوچ بھی نہیں سکدا، سمجھ بھی نہیں سکدا، کچھ میرے دماغ چیز نہیں آ سکتی۔
کہ جتنا کچھ کر رہا ہے یہ اللہ دی عبادت کر رہا ہے. اپنے آپ کو اللہ دے سامنے اتنا بے بس سمجھا نہ ویسے اللہ دی عبادت کر رہے. اگر ایو انسان کسی مخلوق دے سامنے اپنے آپ کو اتنا بے بس سمجھ دے کہ میں اگر اے ہاتھ انج ہلایا تو فلاں شخصیت فلاں بزرگ یا فلاں استاد یا فلاں بدماش اتھوں بہ کے میرا یہ ہاتھ روکن دی طاقت رکھدا ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں. ان چیزاں جب تک نہ سمجھ سو تے مسائل اتنے نہیں بیان ہونے، کیونکہ مسائل بیان تاں ہونے جدو برتن بالکل صاف ستھرا ہونا ہے تے پھر بیان ہونا ہے سجدہ کنج کرنا ہے تے رکوع کنج کرنا ہے تے نکاح کنج کرنا ہے تے طلاق کنج دیونی. اگر ایک انسان دا ظرف اور بنیاد ہی درست نہیں نا اتنے باقی مسائل دسن دی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ ایسی غلیظ بیماری ہے. اس دے ہوندے ہویاں شرک والی بیماری، اس دے ہوندے ہویاں کوئی بھی نیک عمل رتی جتنا بھی قبول نہیں، تے پھر کیڑی لوڑ ہے کسی نو اتنا مشکل پان دی. میں تا آدھا بھی انہاں نو منع کرو اجڑ نمازاں بھی نہ پڑھن، قبول ہی نہیں ہوندیاں. قرآن خود آدھا ہے نہیں ہوندی، میری گل نہیں. جس وقت تک نیکی قبول نہیں ہوندی پئی تا اس تے توجہ بندہ کرے نا. قرآن جے آکھیا بھئی اس بیماری دے ہوندیاں سندیاں اے فلاں نیکی تے فلاں کم قبول نہیں ہوندا، بندے نو چاہیے میں جو اتنی محنت کر رہا آخر مینو او رکاوٹ یا او جگہ درست کرنی چاہیے جتوں اے خرابی ساری پیدا ہو رہی ہے. بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق دے سامنے اپنے آپ اتنا عاجز ظاہر کرے کہ میں اگر اتوں ایک قدم بھی چایا تے فلاں بزرگ فلاں شخصیت فلاں استاد فلاں شاگرد فلاں سید فلاں سردار کچھ بھی کسی دے بارے فلاں جن ہے فلاں فرشتہ ہے فلاں دوائی ہے فلاں گولی ہے، اگر کسی حالانکہ گولی ایک سبب ہے لیکن اتھے بھی مومن بندے دا اتنا نظریہ ہونا چاہیے کہ خدا دی قسم سارے بندے کٹھے ہو کے بندوق چلاون ایک فرد واحد نو اس وقت تک ایک انچی بھر بھی زخم نہیں آندا جب تک میرے رب دا حکم نہ ہوئے. اس اے ذہن ہونا چاہیے. حالانکہ وہ سبب سامنے کھلوتا ہے مثال دے، لیکن اگر اتھے بندہ اتنا ذلیل اور بے بس اپنے آپ نو ظاہر کرے، ہر کسی دے ایمان دی گل ہے، اس تے کوئی نہیں فتویٰ دے سکتا. خود سامنے کھلوون والے دے ایمان دی گل ہے. اگر اتنا ڈردا پیا ہے اتھے اس نو خدا نہیں یاد آندا، خدا دا حکم خدا دی طاقت اس دے سامنے نہیں ہوندی تو سمجھو اس گولی مارن والے دی عبادت کر رہا ہے، اور عبادت غیر اللہ دی کفر ہے. عبادت خالی سجدے دا نا نہیں، خالی حج دا نا عبادت نہیں. عبادت دا بڑا وسیع ایک مفہوم ہے. انجے تو نہیں ایسا میاں زور دیں دے ایسا کوئی تھوڑی اللہ معاف کرے بھئی تکبر نہیں ساڈے بھی ایسا بار بار آندے ابھی ساڈا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تکبر نہیں بلکہ یہ عبادت ہے. اللہ دی مخلوق اپنے آپ نو اسی سمجھ کے اپنے اتے نگہبان اور طاقتور ایک ذات نو سمجھ کے اس گل دے قائل ہاں کم از کم میں بذات خود اج بھی، اور اللہ مینو اسے دے اتے موت نصیب کرے، اسے گل دے اتے موت نصیب کرے، ساری دنیا کٹھی ہو جاوے خدا دی قسم ایک وال جتنا ٹرٹدا ہے نا اتنا بھی کوئی ساڈا نقصان نہیں کر سکتا جب تک رب دا حکم نہ ہو. یہ اگر کسی نو گل جس دن سمجھ آ گئی نا خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہونیاں، سارے علاقے خوشحالیاں ہونیاں. یہ جس دن سمجھ آئی اس دن اس تو اگے ود کے میں یہ تو ایک مفہوم بیان کیتا ہے عبادت دا.
پھر عبادت دیاں قسماں درجے، عبادت دے درجے، کئی اعلیٰ قسم دی عبادات ہیں، کئی انہاں دی بنسبت درجے دے لحاظ نال کم ہیں، لیکن ساڈے معاشرے وچ جیڑیاں مشہور و معروف ہیں، اتنی باریکی دیاں چیزاں کوئی نہیں سمجھدا، لیکن مشہور و معروف جیڑیاں چیزاں کم از کم انہاں نوں سمجھنا ضروری ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس جملے دے اندر 3 قسم دی عبادت دا تذکرہ ہے، اور یہ بھی بڑا جامع معنی جملہ ہے۔ مالی عبادت، مال جتنا بھی ہوئے، گندم ہے، مونگ پھلی ہے، نقد پیسہ ہے، جانور ہے، کچھ بھی ہے۔ مالی عبادت، بدنی عبادت، اپنے وجود نال سجدہ کرے، زبان نال پکار کرے، اس وجود نال بیت اللہ دا طواف کرے، صفا مروہ دی سعی کرے، منا مزدلفہ تک سفر کرے، بیت اللہ وچ کھلو کے نمازاں پڑھے، دعاواں منگے، اے وجود دیاں عبادتاں۔ قولی عبادت، زبان نال جیڑی کیتی جاندی ہے، پکار جیڑی کی جاتی، اے 3 قسم دیاں عبادتاں دا تذکرہ نماز وچ ہر بندہ، چاہے او اپنے آپ نو سنی صدائے، وہابی صدائے، کچھ صدائے، یہ بیچارہ چونکہ ان پڑھ ہے نا، ہر نماز وچ آکھدا ہے انا تحیات للہ، یہ جڑا للہ نہیں، اس وچ بڑا کچھ مال بند ہے۔ اللہ ساریاں عبادتاں صرف تیرے واسطے ہوں، للہ حسر ہے، صرف تیرے لیے ہے، یعنی مال دی عبادت بھی تیرے واسطے وے، تے زبان تو جڑی عبادت ہوندی اے بھی تیرے واسطے وے، تے بدن نال جڑی عبادت ہوندی اے بھی تیرے واسطے وے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا بندہ گھروں وضو کر کے ٹورے تے مسجد تک آندیا جتنے قدم ہوئیں اتنیاں بندے نوں نیکیاں مل دیاں، او چل کے آندا ہے نا، وجود نال چل کے آندا ہے، انہاں قدماں نال، او عبادت بھی کس دی ہوندی؟ اللہ دی، اتنی غلطیاں معاف ہوندیاں، اتنی درجے بلند ہوندے۔ بدنی عبادت جیڑی ہے یہ تقریباً ساڈے معاشرے وچ کم لوگ ہیں جڑے اللہ تو علاوہ کسے دی کردے ہوں، کم لوگ ہیں نا۔ بدنی عبادت یہ سجدہ ہو گیا، یا کسے واسطے عمرہ کرنا، کسے دا حج کرنا، یا کسے دے پھیرے طواف کرنا، ہیں صحیح لوگاں پھیرے مننے ہوئے ہوندے نہیں ہے ساڈے معاشرے پھیرا ہمارے علاقے میں، چلو ساڈے علاقے پنڈی گھے وچ اے رواج ہے، خاص کر عورتاں وچ، اس گل تے غور کرنا ہے۔ میں دسا ہے بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا گھروں بندہ وضو کر کے آوے، جتنے قدم ٹر کے آندا ہے او اس دی عبادت لکھی جاندی ہے نا جی، اس دی نیکیاں ہوندیاں، گناہ بھی معاف ہوندے، درجے بھی بلند ہوندے، یعنی اللہ دی عبادت کردا ہے۔ ساڈے علاقے وچ مشہور ہے، اگر کسے نوں کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی مصیبت ہوئے، تکلیف ہوئے، تے عورتاں پھر کیا آدیاں بھئی فلاں قبر تے پھیرا من چھوڑا، چکرو پھیرے جس طرح بھی ہون، چاہے ایک گھر دے اردا گرد پھیرے ہون، ذرا مینڈے والے پاسے تک کے بیٹھے کرو، ناراض نہ ہو کے بیٹھے کرو، تو گل سمجھ نہیں آنی۔ پھیرے جدھر بھی ہوں، چاہے ایک پتھر کے ارد گرد پھیرے ہوں، چاہے ادھر سے چل کر کسی علاقے تک یہ اس جانے کو پھیرے کا لقب دیا جائے، کیونکہ پھیرے اپنی بولی وچ بہت ساری چیزیں استعمال ہونے نا جی۔ بیت اللہ کے 7 چکروں کو بھی عربی میں طواف کہتے ہیں، اردو میں چکر کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں پھیرے آکھنے۔ وہ اتھے جائی اتھے پھرنا بھی پھیرے۔ اچھا اتھوں سفر کر کے مثال دے طور تے گولڑے تک ونجنا، یہ بھی پھیرا من چھوڑا، یہ بھی پھیرا۔ گول چکر بھی پھیرے،
اتھوں سفر کر کے اتنے تک ونجنا بھی پھر، حالانکہ پھر جسا یہ نہیں ہے، لیکن معاشرے وچ بولا جاندہ ہے۔ میں جو بات سمجھانے لگا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اس کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے یہ منت مانی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، یا میری گائے ٹھیک ہو جائے، یا میرا فلاں کام ہو جائے، تو میں فلاں جگہ کا ایک منت مانتا ہوں۔ ہمارے ساڈے علاقے وچ منت مننے پیروانی جتیاں لا کے میرے شریف پہنے ٹر کے، اچھا نال ایک کھڑپے تو اگے سوڑا ایک گرام ہے نا، سوڑا اتھے ایک بابا اتھے بھی ٹر کے جتیاں لا کے پہنے۔ یہ جو پھیرا ہے یہ عبادت ہے، یہ جو منت ہے یہ عبادت ہے، اور یہ اگر ماننی ہے تو صرف اللہ کے نام کی ماننی ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کی عبادت کرنا کفر ہے، چاہے ساری دن کلمہ پڑھتا ہے۔